لگائیں جھنڈیوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش بنا دیا، چوکوں میں اس کو لٹکایا گیا۔ استقبال کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کا استقبال نبی کے جوتے کے ساتھ کیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے آگے بڑھیں، دیکھیں اسی نالین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام بھی جوتے کے اوپر لکھا گیا۔ صرف نام ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے کے اندر لکھا۔ گستاخی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرات آپ اور آگے بڑھیں، اسی نالین پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، اللہ کا نام بھی، گستاخی یہاں تک پہنچی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا گیا۔ گستاخی اس حد تک بھی پہنچی، نالین کے اندر نبی کے جوتا مبارک کے نقش کے اندر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی لکھا گیا۔ اور گستاخ کس کو کہا گیا؟ جو جشن نہیں مناتے۔ انصاف کے ترازو میں رکھ کر میری باتوں کو ذرا تول کر وزن کیجئے اور اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کہ گستاخ کون ہے۔ حضرات آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، حق اللہ کا لفظ بھی اسی نالین کے اندر لکھا گیا۔ گستاخی اس حد تک پہنچی کہ خوشی مناتے مناتے اپنے حواس بھی کھو بیٹھے، گاڑی پر بینر لگائے گئے جس پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھا گیا۔ جوتے پہن کر اوپر چڑھ گئے اور اسی الفاظ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک الفاظ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گستاخی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرات اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، گستاخی اس حد تک بھی پہنچی ہے کہ سینمے کے آگے بینرز لگا دیے گئے، اشتہار اس خوشی میں اوپر لکھا گیا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آج 4 شو ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیک بنائے گئے، نام محمد لکھا گیا، لفظ اللہ لکھا گیا، پھر بڑی بڑی چھری اور چاقوؤں کے ساتھ اس لفظ اللہ کو کاٹ دیا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کر خود ہی کھایا گیا اور گستاخی کا دھبا کسی اور پہ لگایا گیا۔ حضرات اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس انداز میں بھی کی گئی کہ نبی کا نام لے کر خوشی یوں منائی گئی کہ لوگ ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے۔ مرد حضرات گلیوں میں ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ نبی کے نام پر بے حیائی کو فروغ کیسے دیا جاتا ہے؟ لڑکیاں ناچنے لگیں۔ اس حد تک یہ گستاخی پہنچی، نبی کا نام استعمال کیا گیا، خوشی کا لفظ بول کر بے حیائی اس قدر بنت حوا کو بے پردہ کر کے چوکوں میں لا کر اس کو ناچ اور ڈانس اس سے کروایا گیا۔ حضرات بنت حوا کی عظمت تو یہ تھی کہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے بھی اسلام بنت حوا کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑنے کی اجازت بھی اسلام نے نہیں دی۔ اس اسلام کے اندر آپ نے کس قدر گستاخی کی کہ بے پردہ عورتوں کو چوکوں میں لا کر اسے ڈانس کروایا گیا۔ گستاخی یہاں تک بھی پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے کرتے اللہ کی گستاخی پہ اتر آئے۔ کس انداز میں؟ دیکھیں، بیت اللہ، نقلی بیت اللہ بنایا گیا۔ نقلی بیت اللہ بنا کر اور جتنے بھی اولیاء کے دربار ہیں، مزار ہیں، ان کے دربار بنائے گئے اور پھر ایک ریل کی شکل دے کر بیت اللہ جو نقلی بنایا تھا اس کے ارد گرد تمام اولیاء کے مزار بنا کر ان کو گھمایا گیا۔ یہاں تک بینر لگا دیے گئے کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات یہ جملہ کہہ کر نہ تم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو چھوڑا، نہ پیارے فاروق کو چھوڑا، نہ عثمان کو چھوڑا، نہ علی کو چھوڑا، نہ تمام صحابہ کو چھوڑا، نہ ائمہ دین کو چھوڑا، ہر کسی کو تم نے ابلیس اور شیطان کہہ دیا ہے۔ گستاخ پھر بھی وہ ٹھہرے جو جشن نہیں مناتے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہوگا، انصاف کے ترازو میں رہ کر ذرا وزن کیجئے اور اپنے دل سے حق کا فیصلہ لیجئے کہ گستاخ کون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔